کے لیے کھڑے ہوتے، پہلے خود کھڑا ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو۔ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا، لیکن جب موقع ملتا تھا ڈنک مارتا تھا، اور ایسا ڈنک مارتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی ہے تو یہاں تک حضور کو تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے ہیں کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے ایسا کہ جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے۔ گویا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی شخص اس کو قتل کرے۔ اس نے کیسے کیسے فتنے اٹھا دیے میرے لیے، کیسے کیسے اس نے یوں سمجھیے کہ ایک دل کی کوفت کا سامان پیدا کیا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ حاضر ہوئے تھے حضور کی خدمت میں، اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجئے، اس لیے کہ یہ ہمارا سردار تھا، اس کو تو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، ہم نے تو تاج تیار کر لیا تھا، لہذا اسے جو صدمہ پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا لحاظ آپ کریں اور ذرا اس کے معاملے میں نرمی کریں۔ یہ روایتیں بھی ملتی ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب اس کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی تھی تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن حضور روکتے تھے کہ نہیں عمر، دنیا کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں ہی پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے، بظاہر تو میرا ساتھی ہے، ایمان لایا ہوا ہے، لہذا یہ اقدام نہیں کرنا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک وقت آیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، تکلیف کتنی پہنچی ہے، جیسے کہ غزوہ احد میں الفاظ نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، حالانکہ طائف کے اندر وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارا پتھراؤ ہوا ہے، لہو لہان ہوئے ہیں، لیکن حضور نے بد دعا دینے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں فرمائی، بلکہ فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ آپ فرمائیں، ذرا اشارہ کریں اور میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف کا آباد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کیفیت ہوتی ہے کسی وقت بربنائے طبع بشر، یہ تاثر ہو جاتا ہے، وہ تاثر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی ہے اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے تو جو کوفت اور اذیت حضور کو پہنچی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جان لیجیے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو عام تکالیف شرعیہ ہیں، اوامر نواہی، یہ حرام، یہ واجب، یہ لازم، یہ کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ چیزیں ابتداءً شاخ گزرتی ہیں انسان پر، اس کے بعد وہ شاخ نہیں رہتی، بلکہ وہ تو ان کے ساتھ ایک موافقت مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، موافقت طبعی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عادت ثانیہ بن جاتی ہے، پھر وہ بوجھ نہیں رہتا۔ البتہ جو بوجھ ہے وہ در حقیقت اس تبلیغ اور تبلیغ سے بڑھ کر اقامت دین کی جد و جہد، اس میں تو بالکل وہ کیفیت ہوگی۔ فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ یہاں تو ہر روز قتل ہونا پڑتا ہے آدمی کو، ہر روز ایک نئی جان کی ضرورت پیش آئے گی، ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوگا، ہر روز ایک نئی جو ہے ایک صورتحال کو فیس کرنا ہوگا، کبھی باہر کا دشمن حملہ آور ہوگا، کبھی اندر کا دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا، کبھی آپ کو اپنے کسی ساتھی کے کسی فعل سے تکلیف پہنچے گی اور ضبط کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جھیلنی پڑتی ہیں، کب جبکہ آپ ایک جماعتی جد و جہد کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو داخل کریں، اور پھر یہ ہے کہ اقامت دین کی وہ سعی کے اندر۔ تو میرے نزدیک یہ تیسری رائے جو ہے، اور اس کے اندر بھی خاص اس کا پہلو، امام راضی نے تو صرف اوامر و نواہی اور تکالیف شرعیہ کا ذکر کیا ہے، بعض دوسرے حضرات نے مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اشارہ کیا ہے، تبلیغ اور یہ جو دین کی جد و جہد ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اور میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، جسے مولانا اصلاحی صاحب نے نقل کیا اپنی تفسیر میں یہ رائے بہت پہلے سے رکھتا تھا، مولانا فراہی کی یہ رائے میری اب سامنے آئی ہے، میں نے مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر کو پڑھا ہے اپنے اسی درس کے ساتھ تدریجاً، جو میرا یہ درس ہے اس میں مطالعہ کرتا ہوں، اور جو بھی اشکال ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال نہ لوں مجھے چین نہیں آتا کہ میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کروں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میری وہ رائے جو ہے وہ بالکل 100% درست ہے، واللہ عالم، بہت سی باتوں میں ہو سکتا ہے کل میری رائے بدل جائے، لیکن یہ کہ اس درس کے ساتھ میں وہ محنت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں، اور مزید بھی جاری رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے، لیکن اس وقت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کی رائے میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے، جبکہ میں اپنی تقاریر میں یہ بات بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کا در حقیقت مصداق ہے پوائنٹڈلی یہ آیات جو سورہ مدثر کی نازل ہوں گی کچھ ہی عرصے کے بعد، ان آیات کے
اسی لیے سین جو ہے یہ اب مستقبل کا سین ہے، وہی تو پہلے آ چکی، پہلی وہی سب سے زیادہ بھاری تھی حضور پر، اس اعتبار سے اب جو فرمایا سنلقی تو یہ مستقبل کی کوئی شے ہے، اور میرے نزدیک اشارہ ہے آیات، 3 آیات جو ہے سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ آخری بات وہ کہہ کے میں پھر آج کا درس تو ختم کر رہا ہوں، وقت پہلے ہی کافی ہو گیا۔ ایک چوتھی رائے ہے، یہ صوفیانہ مزاج سے مطابقت رکھتی ہے اور میں بھی اسے ایک درجے میں صحیح مانتا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، امام رازی نے بھی تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول ثقیل جو ہے یہ اس اعتبار سے ثقیل ہے، ایک تو ہے خارجی ثقل، تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد جو ہے اس میں خارجی طور پر مشکلات، مصائب، تکالیف، لوگوں کی طرف سے اذیت ناک باتیں سننی پڑتی ہیں یا مختلف مراحل ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے، جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اس کا باطنی پہلو ہے، اور باطنی پہلو یہ ہے کہ جب تک آپ تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، آپ کی معراج کیا ہے؟ اللہ سے لو لگا کر بیٹھے رہنا، اس کے نام کی مالا جپنا، اس سے لو لگانا، اس سے محبت کرنا، جس کو صوفیہ کہتے ہیں عروج، یہ عروج ہے، اپنے رب کے ساتھ لو لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ جو ایک شعر کس کا ہے، یہ غالباً غالب ہی کا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اب اس سے زیادہ لذت کہاں ہوگی؟ اللہ کا تصور ہے کہ یہ بیٹھے لو لگی ہوئی ہے، کجا یہ کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ معلوم یہ ہوا، وہی جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ علامہ اقبال نے جو چوتھا لیکچر ہے شروع ہی کیا ہے اس سے اپنے وہ ریکنسٹرکشن کا، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ عبد القدوس آف گنگو ہیز سیڈ، وہ کیا کہا ہے، ان کا فارسی کے الفاظ یہ ہے کہ محمد عربی بالائے آسمان رفت باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں۔ محمد عربی تو آسمان کے اوپر گئے اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا ہوتا کبھی واپس نہ آتا۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت 2 ایکسپیرینسز ہیں علیحدہ علیحدہ، ایک ہے پروفیٹک، ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس۔ ایک یہ جو صوفیہ کا ہے، لو لگانا، اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، چاہے وہ آدمی جو ہے اس کو دنیا بھی کوئی دولت میسر نہیں ہے، خاک نشیں ہے، بوریا نشیں ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، اس لیے کہ لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ جیسے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے، دیو جان اسکلبی کے بارے میں آتا ہے، اور یہی بات خود حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے بارے میں آتی ہے کہ سکندر اعظم گیا تھا دیو جانس کے پاس، اور اس نے کہا کہ کچھ مانگو، میں بادشاہ ہوں، آیا ہوں، مجھ سے کچھ طلب کرو۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا ہٹ جاؤ، بس ہماری دھوپ چھوڑ دو، تم نے ہماری دھوپ روکی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک مقام ہے۔ یہی معاملہ ہوا تھا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تھے جبکہ بابر نے حملہ کیا ہے اور پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی ہے، تو جنگ سے پہلے ابراہیم لودھی اس کے پاس حاضر ہوا کہ میری فتح کی دعا کریں، میں منہ موڑ لیا، دعا نہیں کی۔ تو یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی ہے، بادشاہ ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں اور اسے پرواہ نہیں ہے، بیٹھے ہوتے ہیں اپنے خاک کے اوپر، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، لیکن وہ لو وہاں لگی ہوئی ہے، لہذا اتنی محبت ہے۔ انہی شیخ عبد القدوس گنگوہی کا واقعہ ہے کہ ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً وہ اقامت کی آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، تو اٹھنا پڑا، توڑ کر اس کیفیت کو، جھنجلا تو گئے، آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا، کھڑا تو ہونا پڑے گا اس لیے کہ نماز فرض ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کیفیت مراقبے کی اس وقت انہیں حاصل تھی، اس وقت وہ اپنی آزادی کے ساتھ تھے۔ نماز میں تو وہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، آپ کو جھکنا پڑتا ہے، آپ سجدے میں گئے ہیں، فرض کیجئے اس وقت آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سجدہ آدھ گھنٹے کا طویل ہو جائے، تو امام تو کہے گا اللہ اکبر، کھڑے ہونا پڑے گا، وہ ایک ڈسپلن ہے، اس میں آپ کی باطنی کیفیات کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کے اندر اجتماعی مصلحتیں ہیں، اجتماعی خوبیاں ہیں، اجتماعی منفعتیں ہیں، لیکن فرائض کے اندر ظاہر بات ہے کہ معاملے کے چونکہ دوسرے رخ کی طرف توجہ ہے، تو یہ جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اس میں جو لذت ہے اس کا انہی کو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں اس کا تجربہ ہوا، اسی کو صوفیہ کہتے ہیں عروج۔ اور یہ تبلیغ کے لیے
اور جاؤ اب در در ٹھوکر کھاؤ، لوگوں کی باتیں سنو، ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دو، وہ گالیاں دیں اور تم دعائیں دو۔ یہ جو ہے یہ تو در حقیقت یہ ہے قول ثقیل، یہ بہت بھاری گزرتا ہے اس عروج سے نزول کی یہ کیفیت۔ اسی کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کا تصور کیجئے، کوہ طور پر ہم کلامی ہو رہی ہے، ایک سوال کیا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جواب جو ہے ایک ہاتھ لمبا جواب دے دیا، ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، تاکہ یہ مخاطبت اور مکالمت لمبی سے لمبی ہو۔ اتنا شوق ہو گیا ہے کہ جب بلایا ہے تو پہلے ہی آ گئے، وقت سے پہلے پہنچ گئے، ایکسپلینیشن کال ہوئی ہے، وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے چلے آئے، یہاں پر وقت معین سے پہلے آ گئے۔ تو جواب دیتے ہیں عجلت الیک رب لترضی، اے پروردگار میں تو آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، لیکن وہاں سے ڈانٹ پڑی، فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو یہ جو لطف تھا اس وقت کا جو ہم کلامی ہوتی تھی، اب جب حکم دیا جا رہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اب فرعون کے دربار میں، اور وہاں تمہارا استہزاء بھی ہوگا، مذاق اڑائے گا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے، یہ وہی نہیں ہے الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے سب سے پہلا تو تانا یہ دیا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے، ہمارے محل کے اندر تم نے پرورش پائی، کیا ہم نے تمہیں پرورش نہیں کیا؟ اور آج آ گئے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ہماری ایک عابد اور غلام قوم، محکوم قوم کے افراد ہو کر، اور تمہاری یہ جرت کہ ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اب سنو، یہ ہے در حقیقت عروج سے نزول، کہاں وہ کوہ طور کی بلندی اور مخاطبہ خداوندی، کہاں یہ کہ جاؤ اب در در اور لوگوں کی باتیں سنو، یہ ہے قول ثقیل اس میں سب سے بڑا۔ تو نتیجہ کیا نکلا نوٹ کر لیجئے، گفتگو طویل ہو گئی ہے، کہ اگرچہ آراء اور بھی دی گئی ہیں بہت، نزول وحی کی جو گراں باری ہے اس کا تذکرہ بہت کثرت سے کیا ہے جدید مفسرین نے بھی، قدیم نے بھی، لیکن در حقیقت یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں کوئی جو سیاق کلام ہے اس سیاق اور سباق ان دونوں کے اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتی۔ مناسبت یہی ہے کہ در حقیقت قول ثقیل جس کو کہا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ معین وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے تبلیغ اور اقامت دین، تکبیر رب کی جد و جہد کا۔ اس میں دونوں اعتبار سے ثقل ہے، ایک ثقل خارجی ہے، تکلیفیں، تانے، لوگوں کی یعنی جگر سے پار ہو جانے والی باتیں سننی پڑیں گی، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَذًى كَثِيرًا، سننی پڑیں گی، بڑی اذیت ناک باتیں سننی پڑیں گی۔ اسی صورت میں آگے آئے گا، ہم آج وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ اے نبی صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت یہ خارجی جو ثقل ہے اس کا یہ اتنی اہمیت رکھنے والا نہیں ہے جتنی وہ داخلی جو انسان کے اوپر جس کو وہ لذت ملی ہوئی ہو، وہ لذت مراقبہ اور لذت جو ہے اللہ کے ساتھ ایک لو لگا کر بیٹھنے کی، تصور جانا کی لذت، اگر کسی کو کوئی لذت آشنا ہو چکا ہو تو اب اس سے ہٹ کر اور یہ جو ہے در در کو جانا لوگوں کے سامنے، اور یہ چیزیں در حقیقت اس اعتبار سے ثقیل ہیں۔ اس پہلو سے بڑی گہری مناسبت ہے، جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ ویسے ان صورتوں کا میں نے جمعے میں بیان کیا ہے، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، وہ جو فرمایا گیا کیا ہم نے آپ کا بوجھ جو آپ کے کمر کو توڑے دے رہا تھا، الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ یہی ہے در حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تفکر و اعتبار ہے، اور وہ جو کیفیات ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہاں یہ صورتحال ہے کہ گلی گلی کے اندر حضور جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ فکرے چست کر رہے ہیں، یا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ پل پڑھ رہے ہیں آپ پر۔ اب ظاہر بات ہے طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، طبیعت تاثر لیتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اس کے ضمن میں بھی آخری بات، اس آخری بات کے ضمن میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا روم کے حوالے سے یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ مولانا روم نے اس کو بڑی پیاری تشبیہ دی ہے عروج اور نزول کو۔ یہ جو واٹر سائیکل ہے ہماری اس دنیا میں، پانی سمندر سے بڑے پاکیزہ لطیف بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، بالکل امپیورٹیز کوئی نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھیے ڈسٹلڈ واٹر ہے،
سورج ڈسٹل کر رہا ہے سمندر کے پانی کو، اور پانی جو ہے نہایت صاف پاکیزہ پانی جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ یہ عروج ہے، پانی کا عروج، یہی پانی ہے۔ پھر جب یہ جاتا ہے بادلوں کی شکل میں سے ہو کر بارش برس کر گرتا ہے زمین پر، تو اب یہ فضا کو صاف کرتا ہے۔ یہ نزول ہو رہا ہے پانی کا، فضا کی ساری امپیورٹیز کو لے گا، دھو دے گا، زمین پہ آئے گا، زمین کی صفائی کرے گا، یہاں زمین کو دھو دے گا۔ درخت جو ہے گویا کہ ان کو دھو دیا گیا ہے، گرد آلود تھے پتے اور اب معلوم ہو رہا چمک رہے ہیں، نہایت خوبصورت رنگ ان کا نکل آیا ہے۔ یہ فضا کو اور ان تمام پتوں کو اور زمین کو دھوتا ہوا پانی پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب پانی نے اس ماحول کو صاف کیا ہے، خود اپنے اندر کچھ کدورت آ گئی ہے، پانی اب ویسا لطیف نہیں رہا جیسا کہ جبکہ وہ اوپر جا رہا تھا، لہذا پھر ضرورت ہے کہ پھر صفائی کرے اپنی، پھر وہ ڈسٹیلیشن کے پروسیس سے گزرے۔ یہی معاملہ ہے کہ جب نبی یا کوئی داعی اللہ، داعی حق، وہ جب دعوت و تبلیغ، تنظیم، لوگوں کے معاملات، ان میں جب وہ مشغول ہوتا ہے تو طبیعت پر ملال بھی آتا ہے، کسی کی بات کا رنج ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر طبیعت کے اندر اشتعال بھی آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی چھوت لگ ہی جائے تو اللہ کی پناہ میں فوراً آ جایا کرو۔ تو یہ ہو جاتا ہے ببنائے طبع بشری۔ اب ضرورت ہے رات کو کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے حضور میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب یہ سیلف پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو ہو رہا ہے، وہ سارا جو کدورت دل میں آئی تھی، جو بھی غبار آ گیا تھا، وہ دھل رہا ہے۔ پھر اب یہ جیسے پانی اوپر چڑھ رہا تھا بالکل پاک صاف ہو کر، یہ عروجی کیفیت ہے نبی کی یا اس بندہ رب کی، اور پھر وہ نزولی کیفیت ہوگی جو سورہ مدثر میں آئے گی۔ تو یہ عروجی کیفیت سے در حقیقت نزولی کیفیت کی طرف آتے ہوئے جو طبیعت پر شاخ گزرنے والی کیفیت ہے، اس کو تعبیر کیا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 5 آیتیں ہو سکیں، 10 کا خیال تھا۔ سوالات جو ہیں ان کے جواب